ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، کل ہم نے گفتگو کی تھی ایمان بالرسالت اور اس کے تقاضے۔ اس میں سے پہلا کہ نبی کریم کی ذات پر بندہ مومن کو کس طرح ایمان لانا چاہیے کہ حضور کی بات پر یقین محکم ہو، اور ایمان بالرسالت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی کا ادب و احترام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے خود اہل ایمان کو رہنمائی دی کہ میرے محبوب کا ادب و احترام کیا جائے۔ ارشاد ہے فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو نبی پاک پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم و تکریم کی، ونصروہ، اور نبی کی خدمت اور مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو ہدایت قرآن و حدیث حضور کے ساتھ اتارے گئے اس کی جنہوں نے پیروی کی، فاولئک هم المفلحون، وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ تو دو جہاں کی کامیابی کے لیے دوستان ذی قدر آدمی کو جن چیزوں کی اس آیت میں نشاندہی کی گئی ہے ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں آپ کی تعظیم یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اس لیے آپ کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، اور آپ کی اللہ نہ کرے نعوذ باللہ بے ادبی یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض آدمیوں نے عید قربان پر قربانی نماز عید الاضحیٰ سے پہلے ذبح کر لی، خیال یہ تھا کہ جلدی گوشت تیار ہو جائے کھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قربانی نہیں کی تھی، لہٰذا آپ نے عید کے موقع پر فرمایا کہ جہاں عید پڑھی جائے وہاں قربانی عید کے بعد کی جائے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اب آپ غور فرمائیں کہ قربانی انہوں نے حضور سے پہلے کی، اللہ تو نہیں قربانی کرتا، لہذا قربانی انہوں نے حضور سے پہلے کی، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ سے آگے بڑھنا یہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ تو واقعہ ہے، اگر لفظی بھی تعبیر کی جائے تو ہے لا تقدموا، قدم آگے نہ بڑھاؤ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔
اب اللہ کے ساتھ چلنے میں، قدم بڑھانے میں مقابلہ بندہ تو نہیں کر سکتا۔ علماء نے بالاتفاق فرمایا کہ یہاں بتا دیا گیا کہ اگر رسول اللہ سے آگے بڑھو گے تو یہ اللہ سے آگے بڑھو گے، اور یہ صرف رسول اللہ کی بے ادبی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کریم کی بھی بے ادبی ہوگی۔ اسی طرح آپ کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، آپ کا ادب اللہ کا ادب ہے، اور آپ کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے۔ اسی لیے اسے ملا کر قرآن میں بیان کیا گیا۔ اب صحابہ کرام جن کے اندر سرکار رہتے تھے، انہوں نے کس طرح حضور کی تعظیم و توقیر کی، تو اس سلسلہ میں ایک ہوتی ہے تعظیم قولی کہ بات کرنے میں تعظیم کی جائے۔ اب صحابہ حضور کے پاس رہتے تھے، لہذا عموماً بات چیت کرنا ایک لازمی امر تھا، تو اللہ نے صرف بات کرنے کے بارے میں بھی ہدایت دی کہ میرے حبیب سے بات تم نے کیسے کرنی ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں تم نے کیسے آنا ہے۔ فرمایا ایمان والو ولا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا۔ اب دیکھیں نا، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوست دوسرے سے ملنے گیا، اس کا نام ہے خالد، اسے پکار کر کہے گا خالد، یہ بات ہے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو عام انداز میں بلایا کرتے ہو، میرے حبیب کو ایسے نہیں بلانا۔ بدو لوگ، عرب کے بعض لوگ گنوار ٹائپ کے جو دیہاتوں میں رہتے، وہ آتے اور اگر سرکار تشریف فرما نہ ہوتے تو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگاتے، یا محمد اخرج علینا، اے محمد ہماری بات سنیں۔ اللہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ فرمایا میرے محبوب کا احترام مد نظر رکھو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو ایسے نہ پکارو، بلکہ پکارنا ہو تو کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح ادب سے پکارو۔ بلکہ علماء نے فرمایا اللہ کریم نے باقی نبیوں کو نام لے کر پکارا، یا آدم، یا موسیٰ، یا داؤد۔ اللہ نے باقی نبیوں کا نام لے کر خود خطاب کیا، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے حضور کا نام لے کر حضور کو خود خطاب نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا یا محمد، اے میرے پیارے محمد یہ کریں، نہیں، بلکہ جہاں بھی حضور کو خطاب کیا کوئی لقب دے کر، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، اے چادر کی بکل مارنے والے میرے محبوب، اے کملی اوڑھنے والے میرے محبوب۔ کہیں فرمایا یاسین، اے سید و سرور، یاسین کا معنی ہے سردار۔ تو اس طرح اللہ کریم نے آپ کا نام نامی لے کر آپ کو خطاب نہیں کیا، گویا بتا دیا۔ اسی لیے یہ بات غور سے سنیں، اسی لیے حضور کی ذات کے لیے یا محمدوں کا لفظ مسجدوں میں لکھنے کی بجائے علماء نے فرمایا اگر لکھنا ہی ہے تو پھر یا رسول اللہ لکھا کرے، آپ کا نام نامی ذکر کر کے یا کا لفظ ساتھ نہ ملایا جائے، کیونکہ ظاہر میں یہ ادب کے خلاف ہے۔ لیکن حدیث پاک کی کتابوں میں ایک دو مقام پر آتا ہے کہ آپ کا نام نامی لے کر بلایا گیا، تو وہاں پر علماء نے وضاحت کی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک کوئی بھی حرف ہوتا ہے، ایک اس کا لفظ ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے بیٹے کا نام ہے جمیل، تو اسے کہہ کر پکارتا ہے اے جمیل، لیکن جمیل کا معنی بھی تو ہے نا، کیا ہے معنی؟ خوبصورت۔ اب اگر خوبصورتی والے معنی وہ ذہن میں رکھ کر یا جمیل بلائے تو یہ اور ہے۔ علماء نے فرمایا یا محمد کہنا عمومی حالات میں منع ہے،
لیکن جو لفظ محمد کے معنی جانتا ہے، محمد کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ ذات جو ہے ہی قابل تعریف، وہ ذات جس کی صبح و شام تعریفیں ہوں، ہمیشہ تعریفیں ہوں، دن رات تعریفیں ہوں۔ اس لیے علماء نے فرمایا اگر یہ معنی مد نظر ہو تو پھر یہ نام لے کر پکارنا جائز ہے، لیکن افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ جب بھی حضور کو کسی بھی انداز میں خطاب کیا جائے تو ادب و احترام کو مد نظر رکھا جائے اور حضور کی بارگاہ میں بولنے کے لیے لفظ چنے جائیں کہ میں کون سا لفظ استعمال کروں۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں بڑے خیال سے بولتے تھے، اور عموماً صحابہ کا تقیہ کلام تھا کہ جب بھی سرکار سے کوئی بات پوچھتے، مثلا جب تکبیر ہو جاتی نا، نماز شروع کرنے سے قبل کچھ دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں پڑھتے ہو تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے پوچھا کہ آقا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو وہاں پر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ تکبیر کے بعد یہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو ماں باپ قربان جائیں یہ صحابہ کا تقیہ کلام تھا، احترام کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اور غایت درجہ تعظیم کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری اور صحابہ سے چند روایتیں بیان کی گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ایک آدمی کو بتایا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے حضور نے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ وہ 3 چیزیں کئی مرتبہ بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، بہرحال میں اس تفسیر میں نہیں تھا، کل وہ انشاءاللہ ہوگا، اس میں حضرت ابو ذر جب وہ حدیث آگے بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، الفاظ قابل غور ہیں، یہ نہیں کہا اوصانی رسول اللہ، حالانکہ ایسا بھی موجود ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا، ہمیں نبی اللہ نے بتایا، لیکن صحابہ بڑی کیف اور مستی میں بعض اوقات کہتے اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے یہ فرمایا، اور خلیل محبوب دوست کو کہتے ہیں، کہیں حبیبی کے الفاظ ہیں۔ تو یوں صحابہ کرام حضور کے لیے الفاظ کا ادب و احترام والا انتخاب کرتے تھے، برابری کی سطح کا یا ایسا کوئی جملہ منہ سے نہیں نکالتے تھے جو کہ آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر کے خلاف ہو۔ جب سرکار کا وصال ہو گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے دیر سے پہنچے تو سرکار کو چادر میں لپیٹ دیا گیا، تو جب حضرت صدیق اکبر تشریف لائے تو آتے ہی سرکار کے رخ انور سے چادر ہٹائی اور حضرت صدیق اکبر نے حضور کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی بھی طیب بنائی ہے، آپ کا دنیا سے جانا بھی طیب بنایا ہے، اور اللہ آپ پر مزید 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ تو اس انداز میں صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام سے بولتے اگر بولنا پڑتا، ورنہ صحابہ فرماتے ہیں ہم پر اس قدر رسول اللہ کی تعظیم اور ادب ہم اپنے اوپر طاری رکھتے تھے کہ عموماً ہم حضور کی بارگاہ میں بولتے ہی نہیں تھے، اور کئی سوال ہمارے ذہن میں ہوتے، ہم انتظار کرتے کبھی کوئی دیہاتی بندہ آئے گا بے تکلفی میں پوچھے گا تو ہم بھی مسئلہ سمجھ لیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام ہر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ادب و احترام کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے قباس ابن اشیم، ان سے حضرت عثمان غنی نے سوال کیا۔ آپ نے سوال کیا انت اکبر ام رسول اللہ؟ حضرت عثمان نے حضرت قباس صحابی سے کہا کیا عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟
عام معاشرے میں ہوتا ہے نا یہ سوال. تو حضرت قباس عمر میں حضور سے بڑے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ سے بڑا ہوں. حضرت عثمان نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے؟ تو حضرت قباس ابن اشیم صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ اکبر، بڑے تو اللہ کے رسول ہیں لیکن دنیا میں میں پہلے آیا. حضور کے مقابلے میں اپنے لیے بڑا کا لفظ بولنا پسند نہیں کیا. ایک اور حضور کے سن رسیدہ صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت سرم رضی اللہ تعالیٰ. یہ بڑی عمر کے، ان سے خود حضور نے ایک مرتبہ پوچھا آپ کا کیا قیاس ہے؟ اس وقت باقاعدہ ڈیٹ آف برتھ تو لکھی نہیں جاتی تھی، یہ ریکارڈ وغیرہ نہیں تھے، تو ایسی بات نہیں. تو آپ نے پوچھا سرم کیا خیال ہے تمہارا، عمر میں تم بڑے ہو کہ میں بڑا ہوں؟ تو آپ نے یہی عرض کیا رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ، بڑے تو حضور ہیں آپ لیکن دنیا میں میں پہلے آیا. یوں صحابہ کرام سنبھل کر بولتے. حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا جان سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے بھی اسی طرح کہا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن دنیا میں پہلے آیا. تو اس طرح کلام میں بھی صحابہ کرام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو مد نظر رکھتے، اور جب آپ کی بارگاہ میں آتے تو سراپا ادب بن کر آتے. صحابہ سرکار کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں، یوں محتاط بیٹھے ہیں کہ کہیں پرندے اڑ نہ جائیں. ہم تن گوش ہو کر، اور اللہ کریم نے خود بھی ادب سکھایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ایسا ہو جاتا ہے نا، بندہ جب بولتا ہے تو بعض اوقات کلام میں آدمی بلند بول بیٹھتا ہے. اللہ کریم نے منع فرمائے میرے محبوب کی بارگاہ میں جب آؤ آواز بلند نہیں کرنی، تمہاری آواز رسول اللہ سے بلند نہیں ہونی چاہیے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کا وفد حضور سے ملنے آیا. دوپہر کا ٹائم تھا، آپ سو رہے تھے، لہٰذا انہوں نے آپ کو وہی آواز لگائی جو پہلے میں نے کہا کہ اے محمد ہم ملنے آئے ہیں، ذرا نکلیے. جب سرکار تشریف لائے تو وہ اونچا اونچا بولنے لگ گئے. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی تو سارے ایمان والوں کو حکم دے دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو رسول اللہ کی آواز سے تمہاری اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. اگر آواز اونچی ہوگی میرے حضور کی بارگاہ میں تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. میں اللہ تمہارے عمل تمہارے منہ پر مار دوں گا، مردود کر دوں گا اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تمہاری آواز بلند ہوگی. دوستو جہاں آدمی مل جل کر رہتا ہے وہاں اتفاقات بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اگر میرے محبوب سے تمہاری آواز بلند ہو گئی تمہارے زندگی بھر کا اعمال کی پونجی برباد، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہا اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. علماء نے فرمایا اونچا بولنا عمومی روٹین میں گستاخی سمجھا جاتا ہے. کسی بڑے کے سامنے بولنا، اونچا بولنا، اگرچہ مثلا آپ کے پڑوس میں گھر ہو وہاں باپ بیٹا اونچا بول رہے ہیں، آپ یقیناً یہ خیال کریں گے کہ یہ لڑکا باپ کے سامنے اگر اونچا بول رہا ہے تو گستاخی کر رہا ہے. عموماً اونچا بولنا گستاخی پر معمول ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے رسول اللہ کی بارگاہ کا اتنا بڑا ادب کا حکم دیا، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے. فرمایا خبردار میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرنا، نماز روزے اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے. علماء نے یہاں پر ایک بڑی قابل توجہ بات کی، آپ اسے سنیں. فرمایا کہ عمل ضائع برے کام سے نہیں ہوتے. مثلا ایک بندہ مومن ہے اگر بے نماز ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کو بے نماز ہونے کی سزا ملے گی، لیکن اس کے باقی نیک عمل ضائع
مثلا اگر خیرات کرتا ہے، اگر ذکر کرتا ہے، اگر ماں باپ کا احترام کرتا ہے بے نماز لیکن ماں باپ کا احترام کرتا ہے تو بے نماز ہونے کی سزا ہے، لیکن ماں باپ کے احترام والا عمل ضائع نہیں جائے گا۔ علماء نے فرمایا شراب پینے سے عمل ضائع نہیں ہوتے، بدکاری کرنے سے سارے عمل برباد نہیں ہوتے، سارے عمل برباد صرف کفر پر ہوتے ہیں، صرف شرک پر ہوتے ہیں۔ جب بندہ بے ایمان ہو، اسلام سے نکل جائے پھر عمل ضائع ہوتے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز کو بلند کرنے پر اللہ نے ساری زندگی کے عمل ضائع ہونے کی دھمکی دے کر بتایا کہ یاد رکھو میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کا تصور بھی کفر ہے۔ اتنی یہ بارگاہ عالی بارگاہ ہے کہ جہاں ادب و احترام چاہیا کرو۔ نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر سب سے بے تکلف شخصیات رسول اللہ سے شیخین تھے، حضرت عمر فاروق اور حضرت صدیق اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں یہ بات کر سکتے تھے، حضور کو آپ کی طرف دیکھ لیتے تھے اپنے مقام کی وجہ سے، لیکن فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری نا میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند ہوئی تو نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرت شیخین کریمین بھی حضور کی بارگاہ میں اتنا پست بولتے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا دو مرتبہ کہ تم نے کیا بات کی، اتنے ڈر گئے، اتنا احترام کیا، اس قدر سراپا ادب و احترام بن گئے۔ اور جب دلوں میں یہ احترام آیا تو اللہ نے قرآن کریم میں ان احترام کرنے والے صحابہ کی شان بیان فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور میرے حبیب کی بارگاہ کا احترام کرتے ہیں، آگے بہت بڑی خوشخبری سنائی، بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ فرمایا جو لوگ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر آوازیں پست رکھتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہر کا تقوی، ظاہر کا تقوی یہ ہے کہ ہم نے وضو کیا، نماز آ کر ہاتھ باندھ کر پڑھنا شروع کر دی، اور دل کا تقوی یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہا، حضرت ذنون مصری یہ ولی اللہ کے بزرگ ہیں، ان کے پیچھے ایک آدمی نے نماز پڑھی، وہ کہتا ہے میں نے ذنون مصری کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، تو اس اللہ اکبر کے کہنے میں اتنا عجیب انداز تھا کہ اللہ اکبر کہتے ہی مجھے یوں پتا چلا کہ ذنون مصری کسی چیز میں گم ہو کر رہ گیا، اللہ کے جلال میں یوں گم ہو گئے۔ تو ظاہری تقوی یہ ہے کہ آپ وضو کریں، کپڑے پاک ہوں، منہ قبلے کی طرف ہو، آپ نماز میں داخل ہو جائیں، یہ آپ کا ایک تقوی ہے، یہ ظاہری تقوی ہے۔ لیکن باطن کا تقوی یہ ہے کہ یہ دل میں مولا علی کی طرح خیال رکھو، امام زین العابدین کی طرح خیال رکھو کہ کس عالی ذات کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، کس کے آستانہ کرم پر میں ایک خدمتگار کے طور پر حاضر ہوں۔ انتہائی دل میں جب عاجزی ہوگی تو وہ دل کا تقوی ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، میرے حبیب کا ادب و احترام کرتے ہیں، میں نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور دوستو حضور کا ادب و احترام، حضور کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ثابت ابن قیس، کیا نام ہے؟ یہ بہرے تھے جسے آپ پنجابی میں ڈورا کہتے ہیں۔ جب یہ آیت آئی نا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کریں ورنہ عمل ضائع ہو جائیں گے، حضرت ثابت ابن قیس مسجد نبی میں نہیں آتے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، حضرت ثابت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نظر نہیں آئے۔ جب چند دن گزرے تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثابت ابن قیس نظر نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مسجد میں نہیں آتے، کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ جب سے یہ آیت اتری ہے نا ثابت ابن قیس مسجد نبی میں نہیں آتا، ہم نے اس سے پوچھا، صحابہ کا شیوہ تھا جو صحابی بھائی مسجد میں نہیں آتا تھا اس کے گھر چلے جاتے تھے، بھائی تم نہیں آئے، بیمار تو نہیں ہو؟
کوئی غم تو نہیں ہے، کوئی دکھ اور پریشانی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تیرا دکھ بٹائیں۔ یہ نماز بالجماعت کے فوائد میں سے ہے کہ ایمان والوں میں ہمدردی، مواخات، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کا غم بانٹنے کا ذریعہ یہ جماعت بنتی ہے۔ اگر تمہارا بھائی نہیں نظر آیا، خبر گیری کرو، کیوں نہیں جماعت میں آ رہا، آخر کوئی وجہ تو ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم گئے ہیں، ہم نے ثابت ابن قیس سے بات کی ہے کہ تم مسجد نہیں بھئی آتے، تو اس نے کہا ہے کہ تم جانتے ہو میں اونچا بولتا ہوں۔ یہ تو تجربہ آپ کو ہوگا نا کہ بہرا آدمی اونچا بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بات نہیں سمجھ آ رہی، اگلے کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، یہ ایک فطرت ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس نے کہا صحابہ کو، بھئی میں اونچا بولتا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں اونچا بولنے سے بندے کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، نہ میں مسجد میں جاتا ہوں نہ بولتا ہوں، میرے اعمال نہ ضائع ہو جائیں۔ حضور کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اب میں مسجد نہیں آتا، میں گھر ہی نماز پڑھتا ہوں۔ جب صحابہ کی زبانی حضور کو یہ پتہ چلا تو میرے آقا نے حضرت ثابت کو بلا بھیجا، فرمایا ثابت کو کہو تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ حضرت ثابت آ گئے، فرمایا بھئی تم نہیں آتے مسجد میں، وہی عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ تو میرے کریم نے جب دیکھا کہ اس میرے صحابی کے دل میں میری بارگاہ کا اتنا احترام ہے کہ میری بارگاہ کے احترام کے لیے اس نے مسجد نبی کی نماز چھوڑ دی۔ آپ کو پتہ ہے مسجد نبی کی ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ ایک حدیث کے مطابق مسجد نبوی کی ایک نماز عام مساجد میں 1000 نمازوں کی طرح ہے۔ ایک حدیث کے مطابق علماء نے جو نقل کی، مسجد نبوی کی ایک نماز عام مساجد میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب ثابت ابن قیس وہ 50,000 والی برکت والی نماز ہی نہیں چھوڑ رہے، بلکہ رسول اللہ کی اقتداء والی برکت سے بھی محروم ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ اب اگر کوئی آدمی نیکی کا صرف قائل ہوتا اور نگاہ میں نبوت کا مقام نہ ہوتا، حضور کا ادب و احترام نہ ہوتا، تو یہ باتیں نہ سوچتا۔ لیکن حضرت ثابت نے کہا میں نہیں جاتا یا رسول اللہ، میں اس لیے نہیں آتا کہ آپ کی بارگاہ میں آواز کہیں بلند ہو جائے تو نماز گئی۔ یہ عشق و محبت کی انتہا ہے کہ نماز مسجد نبوی کی اور جماعت چھوڑنا گوارا کر لی، لیکن اپنے محبوب کا ادب و احترام چھوڑنا گوارا نہیں۔ سرکار نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور نے حضرت ثابت ابن قیس کو 3 بشارتیں دی۔ آپ نے فرمایا یا ثابت اما تردا انت عیش سعیدہ، اللہ کی قسم آپ سنیں گے تو کہیں گے رسول اللہ نے تو 2 جہاں کی کامیابی کی ضمانت عطا کر۔ 3 جملے حضور نے بولے، فرمایا اما تردا انت عیش سعیدہ، اے ثابت کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں اور اس بات پر تو راضی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں سعادت والی زندگی عطا فرمائے؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ آج ہم رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری زندگی کو اچھا بنا دے، ہماری زندگی کو سعادت والا بنا دے۔ سرکار نے فرمایا اے ثابت پہلی بات یہ ہے کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میرا اللہ تمہیں سعادت والی زندگی دے گا وَتَمُوتَ شَهِيدًا، اور اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ شہادت اتنی اعلیٰ موت ہے جو صحابہ مانگا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگا کرتے تھے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، حدیث پاک ہے جس آدمی نے مومن نے شہادت کی تمنا نہ کی اور اس کے لیے دعا بھی نہ کی، اس کے اندر منافقت کا جوہر ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ سے شہادت کی موت کا طالب رہنا چاہیے۔ شہادت کی موت بہت بڑی سعادت ہے۔ صحابہ مانگا کرتے تھے، حضرت عمر مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عمر یہ دعا عموماً مانگتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اپنے مجھے رزق عطا فرما شہادت کا، اور یا اللہ مجھے موت نبی کے شہر میں عطا فرما۔ لوگوں نے کہا عمر مانگتے شہادت ہو اور موت کے وقت شہر مدینہ مانگتے ہو؟
حضرت عمر نے فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر کوئی مشکل ہے، اللہ مجھے شہادت بھی دے دے اور رسول اللہ کا شعر بھی دے دے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر کو نماز میں زخمی کیا گیا، شہادت کا آغاز مسجد نبوی سے ہوا اور موت مدینہ الرسول میں ہوئی اور قبر رسول اللہ کے پڑوس میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ثابت ابن قیس جس نے اپنی نمازوں اور رسول اللہ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی پرواہ نہیں کی، حضور کا ادب، آپ کا احترام مد نظر رکھا۔ حضور نے سے 3 خوشخبریاں سنائیں، فرمایا پہلی یہ کہ تیری زندگی سعادت کی ہوگی، دوسری یہ کہ تیری موت شہادت کی ہوگی، اور تیسری یہ کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک عمل نے ساری مشکلیں حل کر دی۔ کسی نے کہا تھا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، بلکہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اقبال یہ ایسے شعر کہتا ہے، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ اسی لیے عرض کرتے ہیں دوستو، اپنے اعمال کی بنیاد عقل پر نہیں عشق پر رکھو، محبت رسول پر رکھو، احترام مصطفیٰ پر رکھو۔ جتنا دل میں رسول اللہ کا احترام زیادہ ہوگا اتنا اللہ جلدی منزلیں طے کرے گا۔ ثابت ابن قیس کی طرح 2 جہاں کی سعادتوں کی بشارتیں زبان نبوت سے ثابت ابن قیس کو ملی۔ تو یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب۔ اور ایک بات قابل غور آگے جو ہے مجھے کہ سرکار کی ظاہری آیات طیبہ میں ہی حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے، بلکہ حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کی بارگاہ کا یہی ادب ہے۔ اس لیے اب بعض دوست جب اللہ آپ کو اور مجھے رمضان کی پر نور گھڑیوں کا صدقہ مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، اگر حاضری نصیب ہو تو ہمارے بعض لوگ وہاں اونچی آواز سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یا چیخ چیخ کر ایسی چیزوں کا اظہار کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا جس طرح ظاہری آیات طیبہ میں رسول اللہ کا احترام واجب اور لازم تھا، اسی طرح حضور کی وصال مبارک کے بعد بھی امت پر رسول اللہ کا احترام اور آپ کی بارگاہ کا احترام واجب ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ جو دن وہاں گزارتے ہیں دم بخود ہو کر مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، 2 آدمی مسجد نبوی میں اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کنکر اٹھایا، چھوٹا سا اٹھا کر ایک قریب والے آدمی کو یوں مارا۔ اسے جب کنکر لگا تو وہ سمجھ گیا حضرت عمر نے مجھے آپ نے اسے بلایا، بلا کر فرمایا ان دونوں آدمیوں کو بلاؤ میرے پاس۔ انہیں بلایا اور وہ جوں ہی آئے نا تو ان سے پوچھا انتما من اہل البلد، تم مدینہ کے رہنے والے ہو یا باہر کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پردیسی لوگ ہیں، حاضری کے لیے آئے تھے، مسجد نبوی حاضر ہوئے، جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجاتکما، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے اور تمہیں آداب بارگاہ رسالت کے بارے میں علم ہوتا تو میں عمر تمہیں دردناک سزا دیتا۔ آگے فرمایا اتوزیان رسول اللہ، اونچے بول کر کیا رسول اللہ کو اذیت پہنچا رہے ہیں؟ حضور کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام حضور کے ادب و احترام کا یہی انداز اپناتے۔ یہ ہے آپ کا ادب، احترام اور تعظیم زندگی میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد بھی۔ یہی وجہ ہے ضرورت کے تحت صحابہ کرام کو بعض اوقات سرکار کو بلانا پڑتا۔ تو محدثین نے لکھا ہے اگر ایک صحابی مثلا آیا سرکار نہیں ہے تشریف فرما تو بعض اوقات صحابہ مسجد نبی میں لیٹ جاتے، بیٹھ جاتے، انتظار کرتے حضور خود آئیں، اور انتہائی اگر کوئی مجبوری ہوتی اور حضور کا دروازہ اگر ناک کرنا پڑتا اور کھٹکانا پڑتا تو محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ سرکار کا دروازہ ناخنوں سے بجایا کرتے تھے۔
اپنے ناخن سے سرکار کی بارگاہ میں دروازہ آپ کا بجایا کرتے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ یہی وہ بارگاہ ہے جہاں جنید و بایزید جیسے اولیاء اللہ کے سرتاج بھی اپنے سانسوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ یہ حضور کی نگری ہے، یہاں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، یہاں کوئی بات اونچی نیچی نہ ہو جائے۔ تو آپ کا ادب و احترام صحابہ کرام اس انداز میں کرتے، اور حضور کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تو بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا، اس کے بارے میں بہت سی حدیث ہیں، لیکن وہ حدیث جو بخاری شریف میں عروہ بن مسعود ثقفی سے مروی ہے وہ سن لیں، اور اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں مسلمان ہو گئے، 6 ہجری تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کو لے کر مکہ میں عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے تھے تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، رکاوٹ بن گئی۔ اب مذاکرات ہوئے تو کافروں کی طرف سے سفیر بن کر حضور کی بارگاہ میں عروہ بن مسعود آئے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور کے ساتھ بات چیت کرنے آئے، مکہ والے کہتے ہیں ہم نے حضور اور حضور کے صحابہ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ اب مذاکرات جب ہوئے، عروہ بن مسعود آیا، حضور کی بارگاہ میں جب آیا اور جب واپس گیا تو اس نے اہل مکہ کو ایک بات کی، اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں سفیر بن کر جاتا ہوں؟ انہوں نے کہا پتہ ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں بڑے بڑے درباروں میں سفیر بن کر گیا، لیکن میں نے جتنا احترام اصحاب محمد کو محمد کا احترام کرتے دیکھا ہے، میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس نے جو بیان کیا امام بخاری نے بخاری شریف میں اسے ذکر کیا، اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں وہ لوگ کتنا حضور کا احترام کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں گیا، میں نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں وہ ایسے بیٹھتے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں، سر نہیں ہلاتے۔ اور اس نے کہا ادب و احترام کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تو حضور کا نام لے رہا تھا نا کہ محمد نے وضو کیا، اور جب انہوں نے وضو کیا تو ان کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے چلوؤں میں لیتے تھے، اپنے کپڑے آگے کر کے حضور کے بدن سے مس ہونے والے پانی کو اپنے کپڑوں میں محفوظ کرتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے۔ اور اس نے کہا، اور یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اس نے کہا پانی تو پانی رہا، حضور کا لعاب دہن بھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ اور جنہیں نہیں ملتا تھا وہ جنہیں حضور کے پانی کی تری ملی ان کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے اور بدن پر پھیر رہے ہیں۔ آگے اس نے جو بات کہی، اس نے کہا کہ جب ان کے، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ عروہ حضور کے قریب بیٹھا تھا اور وہ حضور کو یوں کہہ رہا تھا کہ اے محمد تم ہمارے شہر کے باسی ہو اور شہر کا امن خراب نہ کرو، اور اس بے تکلفی میں اس نے اس طرح حضور کے داڑھی مبارک پر 1-2 مرتبہ ہاتھ پھیرا۔ ساتھ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک کافر اپنا ہاتھ حضور کے چہرہ انور پر لگائے۔ جب اس نے 30 مرتبہ اپنا ہاتھ آگے کرنا چاہا، اپنے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک تانا دیا کہ بتوں کو پجاری تم میرے محبوب کے چہرے داڑھی مبارک پر ہاتھ لگاتے ہو، اب اگر آگے ہاتھ بڑھا تو میں تیرا ہاتھ قلم کرتا ہوں۔ اس قدر حضور کا اطلاع۔ اس نے کہا کہ اے مکہ والوں محمد سے لڑ کر مرنا ہے؟ اس کے صحابہ جتنا حضور کا احترام کرتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا حضور کی بارگاہ میں احترام کہ نہ وہاں بیٹھے سر ہلاتے، نہ حضور کی طرف بے باکانہ نظر دیکھتے، اس قدر غایت درجہ ادب و احترام کا پیکر بن گئے۔ حضرت عمر ابن عاص حضور کے مشہور صحابی ہیں، یہ عمر ابن عاص فاتح مصر ہیں، اسلامی تاریخ کا ہیرو ہے یہ انسان۔ آپ کا آخری وقت تھا، آخری بیماری تھی،
ایک آدمی آپ سے ملنے آیا، اس نے کہا عمر ابن عاص میری خواہش ہے۔ کہا کیا؟ خواہش یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہے، کیا تم ہمارے سامنے حضور کا نقشہ بیان کرو گے؟ یہ آدمی سوال کر رہا ہے حضرت عمر بن عاص فاتح مصر سے کہ ذرا حضور کا ہمارے سامنے حلیہ مبارک خد و خال بیان کریں، ہم بھی چلو آپ کے بیان سے معزوز ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عاص نے فرمایا میں سچی بات تمہیں بتاؤں، سچی بات یہ ہے کہ حضور نبی پاک کا احترام اور عظمت اس قدر ہمارے دلوں میں تھی کہ میں معذرت کرتا ہوں میں نے آنکھ بھر کر زندگی بھر کبھی رسول اللہ کے چہرے پر دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام، ادب کا پیکر، ان کی برکتوں سے اللہ نے دنیا میں صحابہ حضور کی ذات تو ذات رہی نا، حضور کے نام کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہی صلح حدیبیہ اب طے یہ پایا کہ اس سال حضور صحابہ کو لے کر واپس چلے جائیں، ہم مکہ والے اجازت دیتے ہیں اگلے سال آپ عمرہ کرنا۔ بات لمبی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں ٹائم کی کلوز ہونے کی وجہ سے۔ معاہدہ لکھا گیا، سارا جب معاہدہ لکھا گیا تو ان کی طرف سے جو معاہدہ لکھنے والا آدمی ہے، مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ لکھا حضرت علی نے، ان کی طرف سے جس آدمی نے معاہدہ لکھا وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت کافر تھا۔ نیچے حضرت علی نے لکھ دیا ھذا من محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ جب اس نے پکڑ کر دیکھا لکھا وہ معاہدہ، اس نے کہا محمد تیرا ہمارا سارا جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور اگر معاہدہ میں یہ عبارت ہم مان لیں کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو ہم نے تمہیں رسول مان لیا اور ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، لہٰذا یہ رسول اللہ کا لفظ اپنے نام کے ساتھ سے مٹاؤ۔ حضور نے حضرت علی کو حکم دیا علی یہ لفظ مٹا دو۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معذور سمجھیں۔ وہاں الفاظ حضرت علی کے جو کتابوں میں اور بخاری میں یہ الفاظ ہیں واللہ لا امحو کا ابدا، یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے علی کبھی بھی آپ کا نام نامی مٹانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں پوچھتا ہوں ظاہر بین بندہ تو کہے گا یہ علی مرتضیٰ نے گستاخی کی، لیکن نہیں، گستاخی نہیں، غایت درجہ کا احترام ہے کہ میرے آقا میں لکھوں کہ محمد الرسول اللہ، حضور بھی مجھے کہیں تو آقا لا امحو کا ابدا، میں قیامت تک یہ کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے معذور سمجھیں۔ روایات میں آتے ہیں حضور نے خود اپنا دست انور بڑھا کر وہ لفظ مٹا دیے تاکہ کافر ایکسپائر نہ رہیں، وہ غصے میں نہ ہوں، لیکن مولا علی کی غیرت ایمانی اور رسول اللہ کا ادب و احترام کا یہ عالم ہے کہ وہ لفظ بھی مٹانا گوارا نہ کیا۔ اس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے، آپ کے قریبی رشتہ داروں کا احترام کرتے، جس بندے کا تعلق حضور سے ہوتا صحابہ اس کا احترام کرتے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے اپنے دور میں، کئی مرتبہ ایسا ہوا اگر حضرت عباس رسول اللہ کے چچا سامنے آ گئے تو حضرت عمر حضرت عثمان غنی سواری سے اتر جاتے تھے، اور جب تک حضرت عباس گزر نہیں جاتے تھے سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے کہ رسول اللہ کے چچا جان جا رہے ہیں، حضور کے چچا جان گزر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر کا دور آیا تو یہ پہلا دور تھا جب آپ نے وظائف دینے شروع کیے، جب آپ نے مجاہدین کی لسٹ بنوائی تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں میرا نام سب سے پہلے اوپر ٹاپ آف لسٹ لکھو، فرمایا نہیں، جب وظائف دینے کے لیے نام لکھے جائیں تو پہلے اہل بیت رسول اللہ کے نام لکھے جائیں، ازواج مطہرات کے لکھے جائیں، پھر حضور کے نواسوں کے لکھے جائیں، پھر حضور کے خاندان کے نام لکھے جائیں، بعد میں لکھے جائیں گے، کیوں؟ حضور کے ادب کی وجہ سے۔ پھر جو وظائف مقرر ہوئے، حضرت عمر فاروق نے حسنین کریمین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر کیا۔ رسول اللہ کے صحابہ میں سے قطعی جنتی لوگ بدری صحابہ ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین حسنین بدری تو نہیں، حسنین تو بہت چھوٹے ہیں، آپ نے حسنین کریمین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر رکھا، فرمایا وجہ یہ ہے کیونکہ وہ دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اس احترام کی وجہ سے میں نے ان کا وظیفہ زیادہ رکھا، حضور کی نسبت کا احترام کرتا۔
اسی طرح حضرت اسامہ بن زید کا ذکر آپ نے میری زبان سے کئی مرتبہ سنا. یہ حضور کے غلام کا بیٹا تھا اسامہ بن زید، کالے رنگ کا تھا، حبشی ماں کا بیٹا تھا، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اسامہ بن زید کا وظیفہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر، بدری صحابی تھے آپ کے بیٹے عبداللہ بن، ان کے برابر رکھا حضرت اسامہ بن زید کا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ابا جان آپ نے میرا وظیفہ ایک حبشن کے بیٹے کے برابر کر دیا، اسامہ کے برابر میرا وظیفہ مقرر کیا. حضرت عمر طیش میں آ گئے. آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ بن عمر تیرے باپ سے اسامہ کا باپ رسول اللہ کو پیارا تھا اور تجھ سے عبداللہ سے اسامہ رسول اللہ کو پیارا تھا. عمر کا معیار ذات کی محبت نہیں، محمد مصطفیٰ کی نسبت کی محبت. میں نے اسامہ کا وظیفہ اس لیے زیادہ رکھا ہے کہ رسول اللہ اسامہ سے پیار کرتے تھے، اور یہ بات طے صحابہ میں مشہور تھا. کانا اسامہ حب رسول اللہ، صحابہ کہا کرتے تھے حضرت اسامہ تھے کالے رنگ کے، لیکن صحابہ کہتے تھے اے محبوب رسول اللہ، اے وہ ذات جن سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں. حضور کی نسبت کا یوں پاس کیا کرتے. حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، صلاۃ استسقاء پڑھی گئی، بارش کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، اور بارش کی نماز پڑھ کرنا حضرت عمر نے دعا خود نہیں مانگی. حضرت عمر امام عادل ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ عدل کرنے والے امام کی دعا رد نہیں ہوتی. لیکن حضرت عمر نے کہا صفوں میں عباس ابن عبد المطلب ہیں؟ جی ہیں. فرمایا ان کو آگے بھیجو. حضرت عباس ابن مطلب رسول اللہ کے چچا جان کو بلایا بھرے صحابہ کے مجمع میں، اور انہیں سامنے کھڑا کر کے کہا یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اللہم انا نتوسل الیک بام رسول اللہ، یا اللہ آج ہم رسول اللہ کے چچا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ہمیں بارش عطا فرما. اللہ نے بارش عطا فرمائی. اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں. ایک تو رسول اللہ کی قرابت داری کا غایت درجہ احترام کہ امام عادل حضور کے چچا کا وسیلہ دے کر دعا کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ دعا میں وسیلہ بنانا شرک یا بدعت نہیں ہے، صحابہ کا عمل ہے، جسے بخاری اور دیگر کتابوں نے ذکر کیا. اسی طرح صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انداز میں ایون یہ معاملہ تھا، عین نماز میں بھی صحابہ رسول اللہ کے ادب و احترام کو فراموش نہ کرتے، حضور کے احترام کی مد نظر رکھتے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میری خالہ حضرت میمونہ حضور کی بیوی ہیں. میں نے سوچا آج رات میں اپنی خالہ کے گھر رہوں گا، اور رات کو نا دیکھیں صحابہ کا ذوق، ہم نہیں اس طرف توجہ دیتے کہ کسی بزرگ کسی اللہ کے بندے کے پاس اس لیے جائیں کہ اس کے معمولات دیکھیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں ارادہ لے کر یہ گیا کہ آج رات میں اپنی خالہ جان کے گھر رہوں گا اور دیکھوں گا کہ رسول اللہ رات کیسے گزارتے ہیں، حضور کیسے رات گزارتے ہیں، تاکہ میں بھی ایسے گزاروں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سرکار نے رات کے پہلے حصے میں تھوڑا سا آرام کیا، لیکن میں تجسس میں جاگتا رہا. سرکار اٹھے، آپ نے اٹھ کر سب سے پہلے سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرمایا. حفاظ سن لیں، اگر عمل ہو سکے تو کیا کریں. سحری کے ٹائم سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. آپ کہتے ہیں رکوع پڑھا، پھر آپ مشکیزہ کے پاس گئے اور آپ نے مشکیزہ سے پانی نکالا اور وضو کیا، اور وضو کر کے حضور مصلی پر کھڑے ہوئے. کہتے ہیں میں نے بھی جلدی میں وضو کیا اور جماعت کے ارادے سے، چھوٹے بچے تھے نا اس وقت، مقتدی کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں اے مقتدی کو امام کی اس طرف کھڑا ہونا چاہیے، تھوڑا سا پیچھے اگر ایک آدمی ہو وہ دائیں جانب تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو، امام تھوڑا سا آگے کھڑا. کہتے مجھے پتہ نہیں تھا، میں دوسری سمت آ کر کھڑا ہو گیا حضور کی بائیں جانب. تو فرماتے ہیں سرکار نماز میں تھے تو حضور نے نا پیار سے میرے ماتھے کے بالوں کو پکڑا اور مجھے پکڑ کر دائیں جانب کھڑا کر دیا. وہ ہدایت تھی کہ ادھر کھڑا ہونا. اللہ کی قسم اگر آپ پڑھیں نا کتابیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور نے تو مجھے برابر کھڑا کر دیا، لیکن میں نے برابر کھڑا ہونا نماز میں گوارا نہ کیا، میں پیچھے ہٹ گیا.
یعنی ایک نمازی ہو نا تو ایک 4 انگلیوں کا تقریباً پیچھے ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ میں حضور کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں نماز میں پیچھے ہٹ گیا، سرکار نے پھر مجھے کان کی لو سے پکڑا، آگے کر دیا، میں پھر پیچھے ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میں نماز میں بھی حضور کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ اس قدر صحابہ کرام کے دل میں، وہ تو مشہور واقعہ ہے بخاری و مسلم کا کہ حضور ایک قبیلہ کی صلح کرانے گئے تھے، صحابہ انتظار کرتے رہے، جب دیکھا کہ نماز لیٹ ہو رہی ہے تو حضور نہ ہوتے تو پھر امام صدیق اکبر ہی بنتے، صحابہ انہی کو امام بناتے۔ حضرت صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہو گئے، اتنے میں حضور پہنچ گئے، نماز شروع ہو گئی، صحابہ کہتے ہیں نماز شروع ہو گئی لیکن سرکار پہنچ گئے۔ ہم نے جب کنک کی آنکھوں سے سمجھ لیا کہ حضور آ گئے تو صحابہ نے یوں ہاتھ باندھا ہوا تھا، یوں تالی بجانی شروع کر دیا، یوں انگلیاں بجانی، تاکہ حضرت صدیق کو پتہ چلے کہ حضور آ گئے۔ اب جب یہ انگلیوں کا بجنا زیادہ ہوا تو حضرت صدیق بھی سمجھ گئے، اتنے تک حضور بالکل حضرت صدیق اکبر کے قریب پہنچ گئے تو حضرت صدیق اکبر نے مصلی امامت چھوڑا اور پیچھے ہٹنے لگے تو سرکار نے پکڑ کر فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہو۔ اب سرکار نے نماز پڑھانا شروع کر دی لیکن صدیق اکبر پیچھے ہٹائے، نماز مکمل ہو گئی۔ بعد میں سرکار نے فرمایا تم نماز میں تھے اور میں نے تمہیں کہا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، تو تم پیچھے کیوں ہٹے اور کیوں اپنی جگہ کھڑے نہ ہوئے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ تھا ان یقوم بین یدی رسول اللہ، آقا ابو قحافہ کا چھوکرا اور بیٹا کیسے پسند کرتا کہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو، آپ پیچھے ہیں اور میں آگے ہوں، ہے حالت نماز، ہے اللہ کی بارگاہ کی حاضری، لیکن صدیق اکبر نے عین حالت نماز میں بھی رسول اللہ کی تعظیم اور ادب کو مد نظر رکھا۔ آج امت لڑ رہی ہے کہ نبی کو نماز میں یاد کرو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز تو حضور کی یاد کا ہی نام ہے۔ آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ صحابہ قیام کرتے تو حضور کے قیام کو یاد کرتے، اس کو ذہن میں لاتے، جب رکوع کرتے تو حضور کے رکوع کو ذہن میں لاتے۔ آج ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جو کچھ جب نماز پڑھو تو حضور کی نماز ذہن میں رکھ کر پڑھو کہ سرکار کیسے قیام کرتے ہوں گے، کیسے رکوع کرتے ہوں گے، کیسے سجود کرتے ہوں گے۔ ٹائم مختصر ہے، عرض میں کر رہا تھا صحابہ کرام نہ صرف سرکار کی ذات کا احترام کرتے، نہ صرف آپ کے نام کا احترام کرتے، نہ صرف حضور کی نسبتوں کا احترام کرتے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت نماز میں بھی احترام کرتے، اور جس چیز کی نسبت نبی پاک سے ہوتی صحابہ اس چیز کا بھی خیال کرتے۔ ہر مرحلے پر حضور کے احترام کے مد نظر، یہ بات تو عام ہے نا، آپ نے سنی ہے کہ سرکار کریم ممبر پر جہاں بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے حضرت صدیق اکبر وہاں نہیں بیٹھے، حضرت صدیق اکبر نچلی سیڑھی پر بیٹھے، حضرت عمر آئے وہ صدیق اکبر کی جگہ پر نہیں بیٹھے اور نیچے بیٹھے ادب کے تحت۔ حضرت عثمان غنی نے پھر کہا کہ یوں اگر ہم نیچے اترتے گئے تو پھر کہاں بیٹھیں گے، لہٰذا میں اوپر بیٹھتا ہوں۔ لیکن اکابر صحابہ کرام کا یہ ادب و احترام امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ہر مقام پر، حتیٰ کہ حضور سے نسبت والی چیز کا بھی صحابہ کرام بہت احترام کرتے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، اس نے میں نے ایک صحابی ان کا نام ہے خداش ابن ابی خداش، یہ بڑے بہادر آدمی تھے، ایک سرکار کا دشمن اور اسلام کا دشمن تھا، وہ بڑا نقصان پہنچاتا تھا اسلام کو۔ حضور نے انہیں ٹارگٹ دیا کہ بھئی کوئی آدمی اس کو قتل کرے، حضرت خداش نے اس آدمی کو قتل کر دیا کیونکہ وہ اسلام کے راستے میں بڑی رکاوٹ تھا، صحابہ کو بڑا تنگ کرتا، بڑا نقصان پہنچاتا۔ اب جب حضرت خداش کہتے ہیں میں اس کو قتل کر کے آیا نا تو حضور بڑے خوش ہوئے اور حضور نے مجھے ایک یہ اور صحابی ہیں، میں نام بھول گیا، عبداللہ بن انیس، عبداللہ ابن انیس صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دشمن اسلام کو قتل کیا تو حضور بڑے خوش ہوئے اور خوشی میں نہ حضور نے مجھے اپنا عصا مبارک تحفۃً دی۔
صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ باقی صحابہ مجھ پر رش کرتے کہ تمہیں حضور نے اپنا عصا مبارک دیا ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا تو نے عصا تو لے لیا، حضور سے کو پوچھا بھی ہے کہ عصا کو کرنا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں پھر حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، یا رسول اللہ آپ نے عصا دیا میں نے لے لیا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ عصا میں نے تمہیں نشانی دی ہے تاکہ قیامت کے دن تم پیش کر سکو کہ میں نے اللہ کے رسول کی مدد کی تھی اور خدمت کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عصا مبارک ساری زندگی سنبھالے رکھا، اور جب موت کا وقت قریب آیا تو گھر والوں کو کہا کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو یہ عصا میری قبر میں میرے ساتھ دفن کیا جائے، میں یہ عصا نشانی لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ یوں صحابہ کرام جس چیز کی نسبت بھی رسول اللہ سے ہوتی اس کا بھی ادب کر۔ یہی خداش ابن خداش کا میں نام لے رہا تھا، یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ سرکار نے پیالہ عطا فرمایا۔ کیا؟ پیالہ عطا کیا۔ فرماتے ہیں صحابہ کو پتا تھا میرے گھر میں سرکار کا عطا کیا ہوا پیالہ ہے، تو حضرت عمر میرے گھر کئی مرتبہ آتے، حضرت خداش کہتے ہیں، اور مجھے فرماتے کہ اے خداش مجھے اس پیالے میں آب زمزم دینا اور کسی برتن میں نہ دینا، اور فرماتے ہیں اس پیالے میں آب زمزم پیتے اور پھر بچا ہوا پانی اپنے چہرے پر چھینٹے مارتے کہ یہ اس پیالے میں پانی ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے دست انور سے مس فرمایا۔ کل میں نے ضمناً چلتے چلتے بات کی تھی کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہے، ان کے پاس ایک جبہ تھا، کہتے ہیں یہ وہ جبہ مبارک تھا جو رسول اللہ کے بدن پر آخری بیماری میں تھا، حضرت عائشہ نے مجھے دے دیا، تو فرماتی میرے گھر میں یہ جبہ تھا، اہل مدینہ اپنے گلاس پیالے لاتے اور میں رسول اللہ کا جبہ مبارک کا پلو اس میں گھماتی، گویا جبہ مبارک کا دھومن وہ گھر لے جاتے اپنے مریضوں کو پلاتے، اللہ انہیں شفا عطا فرماتا۔ یوں حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا صحابہ کرام احترام کرتے۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے بڑی خود، وہ دور وہ تھا نا جب کپڑے، یہ فیکٹریاں تو نہیں تھی، کپڑے بننے کا بنانے کا اور انداز تھا، تو ایک عورت نے حضور کے لیے بڑی حسین چادر تیار کی اور حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ یہ تحفۃ آپ قبول فرمائیں۔ حضور کو بڑی پسند آئی وہ چادر، آپ نے باندھ لی۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ چادر حضور کو بڑی بھلی لگ رہی تھی، بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ انسان خوبصورت ہو پھر اوپر کپڑے خوبصورت ہو تو حسن بالائے حسن ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ محفل لگی ہوئی ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک صحابی کیا کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے نہیں دے دیتے؟ اس صحابی کو بھی پسند آ گئی، یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے نہیں دیتے؟ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہیں پسند ہے تو تم لے لو۔ حضور اسی وقت اٹھے، اندر گئے، چادر بدلی اور وہ چادر لا کر حضور نے اس صحابی کو لے لی۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تو تنقید کا نشانہ بن گیا، ہر صحابی میری طرف تیز نظر سے دیکھ رہا ہے، حضور موجود تھے بولتے تو ہیں نہیں، لیکن صحابہ نے نظروں سے مجھے گھائل کر دیا کہ میں سمجھ رہا تھا سارا معاملہ۔ کہتے ہیں میں خاموش تھا، حضور اٹھ کر چلے گئے جا تو صحابہ مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے حضور کے پاس پہلے ہی زیادہ کپڑے نہیں ہیں، آپ قناعت کی زندگی گزارتے ہیں، اور اگر اچھی چادر آئی تو تم اتنے لالچی نکلے کہ تم نے فوراً حضور سے مانگ لی، اور نہ کرنا تو حضور کی عادت نہیں، لہذا حضور نے تمہیں دے دی، یہ کیا تم؟ کہتے ہیں صحابہ مجھ پر برس پڑے۔ فرماتے ہیں جب ہر کوئی بول کر تھک گیا نا، چپ گئے، تو یہ صحابی بولے، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے پھر جواب جو میرے دل میں تھا میں نے تیار کیا، میں نے کہا تم غلط سمجھے ہو، میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں بھئی کیوں لی ہے؟ فرمایا میں نے چادر اس لیے لی کہ چادر بڑی پیاری ہے، مجھے پیاری لگی، حضور کے بدن سے مس ہے، میں نے یہ چادر لی لِأُكَفَّنَ فِيهَا، میں وصیت کروں گا کہ جب مروں تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔
اب صحابہ کی زبانیں گونگ چپ ہو گئی. لیکن میرا سوال ہے کہ کفن اس چادر کا بنانا یہ اس کو متبرک سمجھنا تھا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو میرے بدن پر رسول اللہ کی بدن مبارک سے لگی ہوئی چادر ہو. اور یہ صحابی کوئی عام نہیں ہے. یہ صحابی ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف. یہ 10 مبشرہ 10 صحابہ میں سے ایک ہیں. وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر سرکار نے فرمایا یہ جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک 10 مبشرہ میں سے عبد الرحمن ابن عوف ہیں. اور چادر حضور سے تبرک کے لیے لی کہ میں اس میں اپنا کفن بناؤں گا. اور تاریخ میں آتا ہے کہ پھر انہیں اسی میں کفن دیا گیا. یہ تھا صحابہ کرام کا حضور کی ذات کا ادب و احترام، عقیدت، محبت. اللہ آپ کو اور ہمیں بھی حرمین طیبین کی حاضری نصیب کرے. تو ہمیں بھی حضور کا آداب کا خیال رکھنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور کا ذکر پاک کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے، حدیث پاک پڑھی جائے یا سنی جائے، امتی کو سراپا ادب بن کر رہنا چاہیے. جتنا زیادہ ادب کرے گا ثابت ابن قیس کی طرح اتنے ہی بلند درجات نصیب ہوں گے. وقت قلیل ہے ورنہ میں مزید باتیں کرتا. اللہ آپ کی میری حاضری